الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات جشن دستار فضیلت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی عظمت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری معلومات محب گرامی محترم و مکرم جناب الحاج سید امین القادری صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مزید علم، عمل اور زور خطابت سے انہیں مالا مال فرمائے، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ وہ لوگوں کے سینوں کے اندر روشن کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جشن دستار فضیلت ہے، اور یقیناً عام طور پر جشن دستار فضیلت میں قرآن، علم، حدیث، انہی ساری چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے، جسے آپ سماعت بھی فرماتے ہیں اور قرآن مقدس کی عظمت اور علم کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ ہے، اسلامی اقدار کا تحفظ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان ساری چیزوں کی فرضیت کے حکم سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو کن چیزوں کی تبلیغ کی اور انسانوں کے سامنے کن اقدار کو اجاگر کیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 53 سال کی ہوئی، تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی فرضیت کے حوالے سے حکم نازل ہوا اور امت مسلمہ تک یہ حکم پہنچانے کا حکم نازل ہوا اور اس امت پر یہ نماز فرض کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 53 سال کی عمر تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے کون سا پیغام پیش کیا، انسانوں کو کن چیزوں کی تعلیم دی، انسانوں کے دل و دماغ کو کن چیزوں سے مزین کیا، وہ کیا چیزیں تھیں جس کی طرف انسانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مائل فرمایا اور جس کی وجہ سے قلیل مدت کے اندر لوگ اسلام کی طرف آئے بھی، دامن اسلام کو تھاما بھی اور اسلام کا حسن ان کے سامنے بے نقاب ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سمجھنا آج کے دور کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ موجودہ دور کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرنے والے خاص طور پر جن چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پر توجہ دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے عین مطابق ہیں، اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہی چیزیں در حقیقت تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو بھی لوگوں کے سامنے لانا ہوگا جن خوبیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی کرن پھوٹی اور وہ اسلام کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر فرمائی، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، بنیاد فرمائی۔ آپ اسے ذہن میں رکھیں، بنیاد یقیناً اصل ہوتی ہے لیکن بنیاد عمارت کا نام نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے بنیاد رکھ دی تو یقیناً اس بنیاد پر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں اور عمارت کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، عمارت کی چھت بھی ہوا کرتی ہے، عمارت میں کھڑکی بھی ہوا کرتی ہے، عمارت میں ستون بھی ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 5 چیزیں بنیاد ضرور ہیں لیکن کمپلیٹ اسلام نہیں ہے، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ ایمان والوں کو سنانے کے لیے کبھی نازل نہ ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی وہ نماز کے بھی قائل تھے، وہ روزے کے بھی قائل تھے، وہ حج کے بھی قائل تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں جن چیزوں پر سرکار نے فرمائی ہیں ان 5 چیزوں کے وہ ماننے والے تھے، لیکن پھر بھی یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یقیناً یہ 5 چیزیں بنیاد ضرور ہیں لیکن اسلام کا حسن، اسلام کا کمپلیٹیشن، اسلام کی تکمیل صرف ان 5 چیزوں پر نہیں ہوتی بلکہ یہ بنیاد کا مقام تو رکھتی ہیں لیکن عمارت کمپلیٹ اگر سمجھنا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کردار کو دیکھو، ان احوال کو دیکھو جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے سامنے ایک آئیڈیل بن کر کے جلوہ گر ہوئے تھے اور پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا۔ اب آئیے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشوں کی طرف، ان گوشوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا،
میرے صحابیوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو نماز، روزہ اور صدقہ ان تین چیزوں سے بھی افضل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تین چیزوں سے مراد یہ نہ کوئی سمجھے کہ نماز روزہ یہ نفل نماز روزے کی بات کی جا رہی ہے یا صدقہ نافلہ کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے فرض مراد ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل چیز کے حوالے سے اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور اس سے افضل چیز کے بارے میں آپ بتائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تین چیزوں سے افضل چیز وہ ہے کہ دو روٹھے ہوئے مسلمانوں کو منا لیا جائے، یہ ان چیزوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اس عمل کو کس طریقے سے اجاگر فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں کیا میں اس عمل کے حوالے سے تمہیں نہ بتاؤں جو عمل اگر کوئی کرے تو اس کا دین اس طریقے سے اس سے رخصت ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے جس طریقے سے کوئی استرے سے اپنے سر کے بال کو جدا کر دے، ایسے ہی اس شخص سے اس کا دین جدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص میری امت میں انتشار کے لیے فتنہ پیدا کرے، چغلی کرے اور آپس میں جدائی کا کام کرے تو اس سے دین اس طریقے سے رخصت ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس طرح اگر کسی کے سر پہ چلایا جائے تو بال اس کے سر سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بتانا یہ مقصود ہے نماز اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، روزہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، صدقہ و خیرات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا مقام اپنی جگہ پر افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 53 سال تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اعلان نبوت کے بعد سے 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن چیزوں کی تبلیغ فرمائی؟ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے کون سا پیغام رکھا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہی سارے پیغام کو آج کا مسلمان فراموش کر چکا ہے، اس لیے گھر گھر جھگڑے ہو رہے ہیں، سوسائٹی انتشار کی شکار ہو چکی ہے، معاشرے میں بد اطمینانی اور بد امنی پھیل چکی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف یہی نہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک میرے آقا کی زندگی نمونہ حیات ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کوہ صفا پر جب رسول اعظم نے اعلان فرمایا تھا اور فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پہلی دعوت تھی، پہلی مرتبہ انسان کو بلایا جا رہا تھا اور لوگوں نے دلیل مانگی تھی تو سرکار نے اپنی پوری عمر پہلے کی پیش فرمائی اور ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی سرکار کی پوری عمر ہے اور اس پوری عمر کو اللہ کی وحدانیت پر دلیل کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر 40 سال کے بعد ہی رسول کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کا حکم ہوتا تو میں پوچھتا ہوں ایک 20 سال کا نوجوان کسے آئیڈیل بنائے، ایک نئی بچہ کسے آئیڈیل بنائے، ایک 25 سال کا نوجوان شادی کرنی ہے کسے آئیڈیل بنائے، تجارت کرنی ہے کسے آئیڈیل بنائے؟ پتہ یہ چلا میرے آقا کی زندگی بچپنے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ظاہری طور پر سرکار کی پوری زندگی انسان کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ حیات ہے۔
اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، سرکار نبی اس وقت بھی تھے جب سرکار اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اور اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی پیدا بھی نہ ہوا تھا۔ حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تب بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی نبی بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اعلان نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، نبوت تو پہلے ہی عطا کی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر! سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلے سرکار نے اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ توجہ چاہوں گا، پہلے نبوت کا اعلان کر دیتے، 20 سال کی عمر میں کر دیتے، 25 سال کی عمر میں کر دیتے، لیکن سرکار آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوئے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کر کے جلوہ گر ہوئے تھے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی سے الگ انداز اختیار فرمایا۔ جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا۔ گھر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا واقعہ، آیات قرآنی، یہ سب کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سنایا۔ اللہ اللہ! آپ جانتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی اور سارا واقعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سنایا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اور کتابوں کے اندر مہارت رکھتے تھے، انہوں نے کہا جیسا تم کہتے ہو اگر ویسی ہی ساری چیزیں ہیں تو میں کہتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو درس دینا چاہتے تھے کہ سنو، میں اعلان نبوت کروں یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میری اعلان نبوت سے پہلے یہودیوں کا بڑا عالم بھی مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر رہا ہے اور مجھے اللہ کا فرستادہ پیغمبر تسلیم کر رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف اس کے حوالے سے باتیں بیان کرتے ہیں، در حقیقت یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بری ہوئی باتیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن جس کے سینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، وہ جب اس کی تعویل پیش کرتے ہیں تو آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر کسی پر کوئی بڑی ذمہ داری سونپی جائے اور وہ شخص اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کی مسئولیت کے بارے میں اپنے اندر ذمہ داری محسوس کرے اور یہ سوچے کہ قیامت میں میری ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ شخص اس ذمہ داری کو سوچ کر کپ کپی اس پر طاری ہو جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پروردگار جل جلالہ نے وحی کے ذریعے اعلان نبوت کے بارے میں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر یہ فرمایا کہ میرے محبوب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احساس مسئولیت کے تصور سے سرکار کانپے اور اس کی وجہ سے حضور کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ اب آپ سوچیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس مسئولیت کے حوالے سے فرمایا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس تصور کے حوالے سے ام المؤمنین سے فرماتے ہیں تو ام المؤمنین نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے اب سمجھو، اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ سمجھو۔ ابھی اعلان نبوت ہوا ہے، وحی الہی کا
المؤمنین کے سامنے یہ بات رکھی، نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم، نہ زکوٰۃ کا حکم، نہ حج کا حکم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے ہی نمازی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جب تولد ہوئے تو پہلے سجدہ کیا۔ سرکار نماز ایسا نہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سرکار نے یا نماز کی فرضیت کے حکم کے بعد حضور نماز پڑھتے تھے، نہیں، پہلے بھی سرکار نماز پڑھتے تھے۔ اب ام المؤمنین نے سرکار کے ان اوصاف کو بیان فرمائے جن اوصاف کی تبلیغ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور زندگی کی آخری سانس تک حضور نے فرمایا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلا بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اور قرآن مقدس کی وہ آیت جو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں صلہ رحمی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ قیامت میں رشتہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور سن لو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا، نہیں قبول فرماتا۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر آدمی لمبی عمر چاہتا ہے، ہر آدمی لمبی زندگی چاہتا ہے، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی مال میں برکت چاہتا ہے، میری روزی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ دو، میں کروں تو عمر میں برکت ہو، میں کروں تو روزی میں برکت ہو۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، یہ کوئی شیخ شاید ایسے ہوں جو تعویذ بناتے اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی نہ جاتا ہو، روزی کی برکت کے لیے۔ آج مارکیٹ میں کوئی تعویذ اگر بیچنے کے لیے آ جائے، ہر کوئی تعویذ خریدے گا، گھر کے دروازے پر لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تم سب کی باتوں کو سن کر اور اس کی فضیلت کو سن کر تعویذ اپنے گھر پہ لگاتے ہو۔ آج میں تمہیں ایک تعویذ سنا دیتا ہوں، ایک بات اللہ کے رسول کی بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا اور عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیا پوزیشن ہے توڑنے کی بات؟ آج کیا پوزیشن ہے رشتہ داری کے حوالے سے دیکھیں، بھائی بھائی کے حوالے سے دیکھیں، خاندان خاندان کے حوالے سے دیکھیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ بہتر ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دو، اس کا سب سے پہلے حقدار تمہارا رشتہ دار ہے۔ اگر اس کو دو گے تو دگنا اجر پاؤ گے، ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے پر ایک صدقہ دینے، سبحان اللہ، ڈبل اجر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بشرطے کہ وہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو، گستاخ رسول ہو تو نہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، گستاخ رسول ہو تو نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی رشتہ دار اگر بیمار ہے، کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے، کوئی رشتہ دار مفلسی کا شکار ہے، کوئی رشتہ دار علاج و معالجے کے لیے پریشان ہے، اپنی دولت ان پر خرچ کرو، اور خبردار یہ نہ تصور کرنا کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے، اگر قبول کرے گا تو اللہ تمہاری روزی میں اور عمر میں برکتیں عطا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس کو ذہن میں رکھو۔ تو سرکار کا پہلا وصف بیان کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا وصف جو انہوں نے بیان کیا، حالانکہ یہ سب ایک ایک ٹاپک ہے لیکن مجھے سمیٹنا ہے۔ دوسرا وصف بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ بے روزگار کے لیے روزی فراہم کرنے والے ہیں، بے روزگار کے لیے روزی فراہم کرنے والے ہیں۔ ہے کوئی ایسی سنستھا، ہے مسلمانوں میں یہ جذبہ؟ آج ذرا جائزہ لو سوسائٹی کا، آج معاشرے کا جائزہ لو، بے روزگار نہ جانے کتنے گھوم رہے ہیں اور ہم ان کے لیے روزی فراہم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ کوئی انتظام کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ کام افضل و اعلیٰ ہے، یہ کام باعث برکت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا کہ آپ بے روزگار کے لیے روزی فراہم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کے روزگار کا اہتمام بے کرتے شک۔ تھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سارا ساز و سامان، ساری تجارت کا سامان، سارا مال و زر مکے میں چھوڑ دیا، مدینے پہنچے، اسلام پھیلانا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا انتظام کیا وہ چیز کیا تھی؟ سرکار نے عقد مواخات قائم فرمایا، اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے اس طریقے سے مہاجر کو انصار کے ساتھ ملا دیا، اور بھائی بھائی کا ایسا رشتہ قائم کیا، اور وہ رشتہ کس چیز پر تھا، کس کام کے لیے تھا؟ وہ رشتہ تھا روزی کے لیے، تاکہ ایک محنت کرے دوسرا سیکھے، اور دوسرا محنت کرے تو دوسرا سیکھے۔ یہ ان کی مفلسی کا انتظام، روزگار کی فراہمی کا انتظام کیا۔ کہاں ہے یہ سوچ مسلمانوں کی؟ کہاں ہے یہ سوچ؟ آج بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں جو مفت میں کھانے کے عادی بن چکے ہیں، محنت کا نام نہیں، مشقت کی کوشش نہیں، جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں، بس مفت کا مل جائے نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محنت کرو، مشقت کرو، اور محنت سے روزی پانے کی کوشش کرو، اور اگر کسی کے پاس اتنا اہتمام ہے کہ 2 5 10 کی روزی کا وہ اہتمام کر سکتا ہے بحیثیت ملازم، یا اٹھا سکتا ہے اس کی کاروباری مدد کر کے، تو میں کہتا ہوں اسے اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اس طریقے سے کرے گا تو جس طرح سے نماز کی اپنی جگہ فضیلت ہے، ایسے
سے ہی یہ کام کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت مبارک ہے. سبحان اللہ سبحان یہ بھی سنت مبارک ہے. اور تیسرا وصف ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے ہیں. دکھ درد بانٹنے والے. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر میں اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے. لوگوں کے دکھوں میں شریک ہونا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جنت اس شخص کے انتظار میں ہے اور اس شخص کی مشتاق ہے جو شخص لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے کوشش کرتا ہے. بے شک جنت اس کی مشتاق. اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے چند قدم چلتا ہے، چند قدم چلتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے 73 درجے عطا فرماتا ہے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پہلے درجے میں اس کو نجات، اور 72 درجے میں ہے کہ قیامت میں اس کے وہ بلند فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک 73 درجات عطا فرماتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ نجات، اور 72 یہ ہے کہ اس کے درجے قیامت میں اللہ بلند فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر چلتا ہے اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، کل بروز قیامت اس شخص کے پیروں کو اللہ عز و جل پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر چند قدم چلتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر اللہ حج اور عمرے کا ثواب لکھا کرتا ہے. یہ ہے دکھ درد کو بانٹنا. آج ہے یہ جذبہ، دکھ بڑھانے کا جذبہ ہے، بانٹنے کا نہیں. تکلیفیں بڑھانے کا جذبہ ہے، مٹانے کا نہیں. مصیبتوں کے اضافے کا جذبہ ہے، کم کرنے کا نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف قدم بڑھا رہے ہو؟ یہ پوری سوسائٹی جو تباہ اور برباد ہو چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چند تنظیموں نے دعوت و تبلیغ کے نام پر ان چیزوں پر پردہ ڈال دیا اور صرف نماز و حج و زکات کی طرف گئے. میں کہتا ہوں وہ اپنی جگہ پر مقام رکھتے ہیں، نماز روزہ حج و زکات، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کا بھی مقام بیان فرمایا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹو، ان کی تکلیفوں کو دور کرو، ان کی مصیبتوں کو دور کرو. بلکہ یاد رکھو اگر کوئی وقت کا بادشاہ ہے اور کوئی شخص پریشانی کا شکار ہے اور اگر تم اس بادشاہ کے پاس اس کی سفارش لے کر کے جاؤ اور اس کا کام بننے والا ہو تو فرمایا گیا ضرور ایسا کرو کہ ایسا کرنے پر اللہ رب العزت پل صراط تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا اور پوزیشن یہ ہوگی اس وقت لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے اور تم ثابت قدمی سے پل صراط سے گزر جاؤ گے. اور فرمایا گیا کہ اس پریشانی کو دور کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا اللہ عز و جل اتنا ہی اجر سفارش کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا. آج تو ٹائم نہیں، ٹائم آپ جانتے ہیں. آقا کی زندگی کا مطالعہ کریں. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہیں. ابو جہل کی سچویشن ایسی کہ لوگ اپنے مال اس کے پاس رکھا کرتے بطور امانت. ایک شخص اپنا مال ابو جہل کے پاس رکھا, وہ لینے کے لیے گیا, ابو جہل نے اسے ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ حرم مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے قبائل کے ذمہ داروں کے پاس وہ شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابو جہل نے میرا مال دبا دیا ہے, ذرا تم ابو جہل سے میرا مال نکلوا دو. تو اس وقت کے لوگوں کے اندر بھی سرکار کے حوالے سے کیا تھا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں نا, وہ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی ذمہ داری خود ہی لے کر کے بیٹھے ہیں, جاؤ انہی کے پاس جاؤ. حالانکہ انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا تھا, مذاق کے طور پر کہا تھا, لیکن چونکہ حضور کا وہ وصف اس وقت تھا, سرکار یہ کام کرتے تھے. وہ آیا اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. وہ عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمرو ابن حشام ہے, اس کے پاس میں نے اپنا مال رکھا ہے, لیکن لینے جاتا ہوں تو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے, میری مدد کرو. سرکار اٹھتے ہیں, فرماتے ہیں چلو میں کوشش کرتا ہوں, مل گیا تو بہت اچھا ہے. دشمن ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹا بچھانے والا ہے, لیکن ایک مظلوم جب فریاد کرتا ہے تو سرکار اس کی مدد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ابو جہل کے دروازے پر پہنچتے ہیں, دستک دیتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کون؟ سرکار نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کانپتا ہوا آتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم تو نے اس کا مال رکھا, اسے دے دے. کہا میں ابھی لا کے دیتا ہوں, لا کر اس کا مال اس کے حوالے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضور کی شان. لوگوں کے دکھ درد کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پاتے تھے اور دکھ درد کو بانٹتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ اگر اس وصف کے بارے میں ہم جانتے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے تو آج دوسروں کے لیے باعث زحمت نہ بنتے, باعث رحمت بن جاتے, لیکن زحمت بن چکے ہیں, زحمت بن چکے ہیں. سارا زور اس پر ہے. نماز, روزہ, کلمہ, حج, زکات, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت فضیلت والے عمل ہیں, اس کی فرضیت کا انکار نہیں, لیکن یہ ساری چیزیں کہاں جائیں؟ بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, یہ ساری چیزیں بھی ہیں اس لیے کہ یہ سارے اوصاف تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہو سکیں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ صفوں کو درست کرنے کا سرکار نے حکم دیا؟ کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ دل سے دل مل جائے, دل سے دل مل جائے, اسی لیے تو فرمایا گیا. بلکہ سنو, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے. اللہ اکبر, آپ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ کے آگے آگے ایک ضعیف شخص جا رہا ہے, آپ اس کے آگے جانے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے, اور وجہ کیا تھی؟ فرماتے بوڑھوں کا احترام کرنا یہ بھی مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے. آپ اندازہ تو لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت کیا تھی. اور آئیے جس ذات بابرکت کی آج شب وصال ہے, وہ ذات بابرکت جو یار غار مصطفیٰ ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات, جن کے دکھ درد بانٹنے کا جذبے کا عالم دیکھیے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں تم میں کون ہے جو یہ جانتا ہو کہ ابو بکر جو کام کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا, اگر وہ کوئی جانتا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ کل سے میں وہ کام شروع کر دوں. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین, سیدنا صدیق اکبر چند روٹیوں کے ٹکڑے لے کر روزانہ اس پہاڑ کو جاتے تھے, آپ نہیں جاتے ہیں. فاروق اعظم دوسرے دن روٹیاں لیتے ہیں اور جاتے ہیں, پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کسے دیا جاتا تھا, ڈھونڈتے ہیں کوئی نہیں ملتا, ایک ایک غار چھانتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا.
پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک غار سے ذکر الہی کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے وہاں سلام کیا, دیکھا تو ایک نابینا معذور شخص وہاں پر بیٹھا ہے, یاد الہی میں مصروف ہے. فاروق اعظم نے لقمہ بنایا اور ان کے منہ میں رکھا, ان کی چیخ نکل گئی اور برگشتہ انہوں نے کہا, کیا ابو بکر اس دنیا میں نہیں رہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا, اے شخص تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے, تجھے کیسے معلوم کہ لقمہ کھلانے والا عمر نہیں ابو بکر نہیں عمر ہے؟ کہا سنو عمر, ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں, وہ لقمے چبا کر مجھے کھلایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے دکھ درد کو دور کرنے کا جذبہ. اور کیوں نہ ہو جس کو مصطفیٰ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہو, اس لیے کہ مصطفیٰ صادق الوعد الامین تھے, اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ ان کو صدیق اکبر بنا دیا. یہ دکھ درد دور کرنے کا جذبہ. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اس وصف پر خدا کی قسم, اس وصف پر جتنے بھی اولیاء آپ دیکھو گے, سارے اولیاء کو اس وصف پر آپ عمل کرتے دیکھو گے, وہ کسی کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے, چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو, جانور ہی کیوں نہ ہو. آج دنیا کا مسلمان سسک رہا ہے, دکھ درد کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور بہت سارے مسلمان عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے, کسی کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں, خیال ہی نہیں, کوئی فکر ہی نہیں. سنو, اگر کسی عورت کا بچہ مر جائے یا گم ہو جائے تو تم زندہ تو نہیں کر سکتے, تلاش کر کے اسے دلا سکتے ہو, محنت کر سکتے ہو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص کسی عورت کے بچے کے انتقال یا گم ہونے پر اس عورت کو تسلی کے چند جملے بھی کہہ دے تو اس جملے کہنے والے کو اللہ قیامت میں جنت کا لباس عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچو, قدم قدم پر اللہ کے رسول نے ڈھال بندھانے کا حکم دیا, دکھ درد دور کرنے کا حکم دیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھ درد برداشت کر کے دوسروں کے دکھوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا. تو یہ تیسرا وصف ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں. چوتھا وصف, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سچائی کے پاسدار ہیں کہ آپ کے قول, عمل, کردار, ان ساری چیزوں میں سوائے سچائی کے اور کوئی چیز جھلکتی ہی نہیں. اور یہ بات یاد رکھو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. کیا شراب پی سکتا ہے؟ کہا ہاں. یہ گناہ اس سے ہو سکتے ہیں. کہ حضور جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. پتہ چلا ایمان اور جھوٹ کا رشتہ ہے ہی نہیں. مومن کے لیے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ وہ سچا ہو, سچا ہو. اور آج بھی سنہری جالیوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ حق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. آج بھی لکھا ہوا ہے. سچ یہ بہت بڑا وصف ہے, اور کتنا بڑا کہ قیامت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت میں نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر ہاں جو قلب سلیم لے کر کے آیا وہ قلب سلیم اسے نفع پہنچائے گا.
لیکن ایک مقام پر رب نے فرمایا جہاں مال نفع نہیں پہنچائے گا، جہاں اولاد نفع نہیں پہنچائے گی، وہاں میرے کریم نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ یہ سچ ایسی چیز ہے، تم اولاد کے لیے جھوٹ بول دیتے ہو، مال کے لیے جھوٹ بول دیتے ہو، یہ مال تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا، لیکن تم اگر سچ بولے تو قیامت میں جب کوئی نفع نہیں پہنچانے والا ہوگا تب سچ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ اور کتنا نفع پہنچائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑو کہ بے شک سچ نے کی ہے اور یہ سچ تمہیں جنت تک لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت، یہ ہے سچ۔ سرکار کا یہ وصف انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ امین ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ پانچواں وصف انہوں نے بیان کیا، آپ امین ہیں، امانت داری آپ کا وصف ہے۔ اور کتنا بڑا وصف، حجر اسود جب نصب کرنا ہوا اور یہ طے پایا کہ کل صبح جو مسجد حرام میں داخل ہو پہلا، وہی مسجد حرام کے اندر جو داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا سرکار نے، اعلان نبوت نہیں فرمایا، داخل ہوئے تو سب نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے جا امین جا امین جا امین، امین آیا امین آیا امین آیا۔ اور پھر سرکار نے اپنے دستے کرم سے اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لگایا، تو دشمن بھی حضور کو امین کہہ رہے ہیں۔ اور اس وصف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانے جا رہے ہیں۔ آج ذرا دیکھ لیجئے مارکیٹ میں کاروبار کرنے والا کہتا ہے ادھار دینا مطلب بھول جانا۔ آپ ذرا دیکھ لو، امانت رکھ کر دیکھ لو، چاہے 1000 لمبی داڑھی رکھ لو، 1000 نمازوں کے سجدے کر لو، لیکن اگر یہ وصف نہیں تو سجدہ، نماز، روزہ، حج و زکات یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ نوٹ کر لینا میری بات، یہ وہ اسلامی اقدار ہے جس پر عمل کر کے حضور نے بتایا اور دنیا نے اس کا اعتراف کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، دشمن سرکار کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور ان کی امانتیں حضور کے پاس موجود تھی۔ سرکار نے مولا علی کو ہر ایک کے بارے میں بتا دیا، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی ہے۔ علی سب کی امانتیں سب کو دے کر تم مدینے آنا، امانتیں دے کر مدینے آنا، دشمن کی امانت۔ آج مسلمان جو یہ کہتا ہے یار اس کا مال رکھ لو کوئی بات نہیں، کیسے رکھو گے آپ؟ امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کا اور ہجرت فرمانے کا دشمنوں کو علم ہوا تو پہلے ان کو فکر لاحق ہوئی ہمارے مال کا کیا ہم نے حضور کے پاس رکھا تھا۔ مولا علی فرماتے گھبراؤ نہیں، حضور سب دے کر کے گئے۔ اور جب سب کی امانتیں سب کے سپرد کی گئی تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اور ایک مفکر فرماتے ہیں کہ جب یہی لوگ جنگ بدر کے لیے میدان بدر میں پہنچے تو سرکار کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں، تو دشمنوں کی امانتیں بھی لوٹا دیتا ہو، ایسے شخص کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آدھی شکست کو انہوں نے حضور کے اس کردار سے ہی تسلیم کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے۔ کہاں ہے آج، کہاں ہے یہ امانت کا معاملہ؟ بلکہ جانتے ہیں آپ، کعبے کی چابی کا معاملہ آیا، کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے سے روکا گیا۔
سرکار تشریف لے گئے اور فاتح مکہ بن کر کے جب آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کعبے کی چابی مانگی، دی انہوں نے۔ انہیں فکر تھی کہ اب چابی مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، اب تو گئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی ان کو دی اور فرمایا میرے آقا نے کہ اب تم سے کوئی چابی نہ لے سکے گا مگر ظالم۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ قرآن کی آیت ہے، سرکار نے دے دی چابی۔ اور آج بھی انہی کی نسل کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کعبے کی چابی رہتی ہے، بے شک انہی کے پاس کعبے کی چابی، یہ ہے امانت۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے خیانت کرنے کے لیے، سختی سے منع کیا۔ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے، بلکہ آپ امانت مال ہی کو مت سمجھنا، تھوڑی سی یہاں وضاحت بھی کر دوں، اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہہ دی اور کہا کہ اس کو کسی کو نہ بتانا، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت۔ اور فرمایا گیا اگر کسی سے کوئی مشورہ طلب کرو، اچھا مشورہ دینا اور صحیح مشورہ دینا، صحیح مشورہ دینا، یہ نہیں کہ مشورہ پوچھے یار یہ مشورہ دوں گا، نہیں اپنے کو تھوڑا سا گائیڈ غلط کر دو، یہ اس طریقے سے کرنا خیانت ہے، اور صحیح مشورہ دینا بھی امانت میں سے ہے، یہ بھی ہے۔ یہ باریکیوں کو سمجھو، اسے ذہن میں رکھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امانت دار ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، میں بتا دوں، چونکہ سوسائٹی سے متعلق یہ بات ہے، ستر پوشی، عیب چھپانا۔ آپ کسی کا عیب جانتے ہیں، چھپاؤ۔ اور میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میری یعنی عجیب کیفیت ہوئی کہ کیا صحابہ کے دور کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اس پر عمل کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تھے، نماز پڑھا رہے تھے، کسی کی ریا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، آواز آئی، نماز مکمل کرنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی ریح خارج ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ اب شرم کے مارے وہ بندہ نکلنے سے ڈر رہا ہے کہ میں نکلوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں چلو سب مل کر کے ہم وضو کر لیتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر سے نماز پڑھ لیتے ہیں فاروق اعظم کی اقتداء میں، اور اس طریقے سے جس کی نماز ٹوٹی ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، ہماری نفل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ فاروق اعظم نے جو جملہ فرمایا اس کو سنیے، ارشاد فرماتے فاروق اعظم جہالت کے زمانے میں بھی تم سردار تھے اور اسلام قبول کر کے بھی تم سردار ہو، کہ کیا ہی اچھی بات تم نے کہی، یہ ہے۔ پھر فاروق اعظم سے ایک خاتون ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، ایک لڑکی اسلام قبول کرنے سے پہلے زنا کی مرتکب تھی، اس نے توبہ کیا، اسلام قبول کر لی، اب پاک دامن ہے، اب اس کا رشتہ آیا ہے، تو کیا امیر المؤمنین اس زمانے کا گناہ اس کو بتا دیا جائے جس کا رشتہ آیا ہے اس کو؟ ارشاد فرماتے نہیں، نیک صالحہ پارسا عورت بن چکی ہے، اس کے عیب کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب کو چھپائے۔ یہ ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں فون پہ بہت لگی رہتی ہے، پتہ نہیں اس کا کس سے تعلق ہے، یہ حال ہے سوسائٹی کا، اور اس وجہ سے نہ جانے کتنی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بچیوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، پارسائی اختیار کرنی چاہیے، پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھے اسلام جو قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسلام کے صدقے میں اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ امین ہیں، اور اس وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر ایک اور وصف انہوں نے بیان کیا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نواز ہیں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، مہمان کی آمد سے پہلے 40 روز پہلے اس مہمان کی روزی تمہارے گھر آ جاتی ہے، اور فرمایا گیا مہمان جب جاتا ہے کھا کر تمہارے یہاں سے تو یوں ہی نہیں جاتا، تمہاری گھر کی بلائیں اللہ اس مہمان کے صدقے میں تمہارے گھر سے نکال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بہت مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے، اور آج بھی عرب کی میزبانی بڑی مشہور ہے۔ میں تو الحمدللہ بہت ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جو مدنی ہیں، مکی ہیں، عرب ہیں، ان کے گھر الحمدللہ کھانے کا اتفاق ہوا ہے، بلکہ تقریباً ہر سال میری دعوت ہوتی ہے اور میں جاتا ہوں کھانے کے لیے الحمدللہ۔ نہ اپنے اتنا کھا سکتے ہیں نہ ایسا کھلا سکتے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے، ایسی دعوت ہوتی ہے۔ تو میزبانی، مہمان نوازی، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت تو یہ تھی کہ وہ جب تک کہ کسی ایک کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ بٹھائے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، چاہے 7 دن تک روزے رکھنے پڑے۔ 7 دن بھی ایسے گزرے ہیں کہ کوئی نہیں ملا تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب ایک ایسا ٹاپک ہے جو تصوف سے ریلیٹڈ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، اور نہ کھلانے کا نقصان تو اپنی جگہ پر ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر نہ ابھارنا، یعنی اگر کوئی بھوکا ہے اور ہم لوگوں سے یہ بھی نہ کہیں کہ یار ذرا کھلا دو بیچارہ بھوکا ہے، تو یہ نہ ابھارنے کی وعید کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ لو اسے، 70 گز لمبی زنجیر اس کے پیروں میں ڈال دو اسے جہنم میں۔ کیا جرم تھا ان کا؟ تو قرآن کہتا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لائے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے۔ یہ نہ ابھارنے کی سزا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو اور ان کے پیروں میں 70 گز لمبی زنجیر ڈال دو۔ یہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے پر، کھانا کھلانے پر نہ ابھارنے کی سزا ہے، تو اگر نہ کھلائے، اسی لیے تو فرمایا گیا اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کھانا کھلانے کی فضیلت پر میں عرض کروں گا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا آپ بہت مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز، تو سرکار آپ کا مولا آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے جو حق پر ہو۔ اور آپ جانتے ہیں ایک یہودی اور ایک منافق سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی سچا ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ منافق پہنچا صدیق اکبر کے پاس تو انہوں نے یہی فرمایا کہ حضور نے جو فرما دیا ہے وہی صحیح ہے۔ وہ فاروق اعظم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھیے سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ کہا تم ان کے پاس سے ہو کر آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں تلوار نکالی اس کی گردن اڑا دی۔ کہا اس کا فیصلہ یہی۔ پتا چلا جو حق پر ہو سرکار نے اس کا ساتھ دیا ہے،
ساتھ دیا ہے. یہ ایک عصبیت کے موضوع پر ٹاپک ہے, ایک الگ ٹاپک ہے کہ بہت سارے لوگ حق پر نہیں دیکھتے لیکن اپنا ہے تو اس کا ساتھ دے دیتے. نہیں, ساتھ دو, اپنا پرایا نہ دیکھو, حق دیکھو, جہاں حق اس کو ساتھ دو, حق کا ساتھ. تو سرکار کا یہ وصف بھی ام المؤمنین نے بیان فرمایا. اور آخری وصف جو بیان کیا, یہ 8واں وصف, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایفائے عہد کرنے والے ہیں, وعدے کی وفا کرنے والے ہیں, آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. یاد رکھو قیامت میں جس طریقے سے آنکھ, کان, دل, ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا. وعدے کی وفا کرو کہ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. دھندا کرنے والے ذرا سوچ لیں, غور کر لیں, کتنی وعدے کی وفا کرتے ہیں, چپل کتنی بدلنی پڑے گی تب تک پیمنٹ نہیں آئے گا. یہ ہمارا حال ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اسلامی اقدار ہیں جو 8 میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس میں 8 میں سے نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج, ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی یہ چیزیں فرض ہوئی ہی نہیں تھی, اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ بھی فرمائی ہے. آج جب تک کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کریں گے, اس وقت دنیا کے انسانوں کے سامنے اسلام کی سچائی کو نہیں منوا سکتے. نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ مسلمان ہیں, کسی کافر کو نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا تعلق. روزہ رکھتے ہیں مسلمان ہیں, کسی کافر کو اس سے کیا تعلق. حج کرتے ہیں, کافر کا کیا تعلق. زکات دیتے ہیں, کافر کا کیا تعلق. لیکن ہاں مہمان نوازی کرتے ہیں, ہاں وعدہ وفا کرتے ہیں, ہاں سچ بولتے ہیں, یہ ساری چیزوں کا تعلق دنیا کے بسنے والے ہر انسانوں کے ساتھ ہے. اگر ہم نے اس کا خیال کیا اور ان اقدار کی حفاظت کی تو اسلام کا حسن پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ان اقدار کو اپناؤ, ان اقدار کو اختیار کرو تاکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح طور پر آئیڈیل مان کر ان کے نقش قدم پر چلنے کے عوض کے اندر اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. مجھے خوشی ہے کہ آج الحمدللہ برکات خواجہ دارالعلوم سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کی ابھی دستار بندی ہوگی. اور یہ مجھے بے پناہ مسرت کے ساتھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے پورے ہندوستان کے اندر اسکولوں کے کھولنے کا ایک سسٹم شروع ہوا ہے اور کئی اسکولوں کا وجود زمین کے اوپر ہو چکا. انہی میں سے ایک اسکول الحمدللہ اب یہاں پر بھی شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہیرا انگلش اسکول ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بات ذہن کے اندر محفوظ رکھو, انگریزی آج کے دور کی ضرورت ہے, لیکن اگر محبت رسول کے ماحول کے اندر انگریزی تعلیم ہوگی تو جہاں بچہ ڈاکٹر بنے گا وہی بچہ عاشق مصطفیٰ بھی بنے گا, وہی بچہ مصطفیٰ کی نعتیں بھی پڑھے گا. وہاں ڈانس نہیں سکھایا جائے گا, وہاں مصطفیٰ کی محبت میں تڑپنا سکھایا جائے گا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ اسکول اب وجود میں آ گیا ہے اور یہاں پر تعلیم کا سلسلہ انشاءاللہ اسی سال سے شروع ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ بچہ اذان سیکھ کر کے آئے, نماز سیکھ کر کے آئے, درود سیکھ کر کے آئے, قرآن کی آیتیں سیکھ کر کے آئے, تاکہ بچہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت کا جام بھی پی کر کے آئے اور یہ بچہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے الحاج شبیر پٹیل رضوی صاحب, حافظ عبد الرحیم صاحب اور اس کے مکمل انتظامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پر دارالعلوم برکات خواجہ کے مدرسین کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ شب و روز کی کاوشوں سے انہوں نے بچوں کو تیار کیا ہے. آپ نہیں جانتے اپنے سینے سے کسی کے سینے میں علم منتقل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. میں تو ان بچوں کو جانتا ہوں جو بچے مدرسے
مدرسے میں جب آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، نہ چلنے کا سلیقہ، نہ آداب زندگی، نہ گفتگو کا ڈھنگ، نہ پہننے کا ڈھنگ، نہ نماز کا ڈھنگ، نہ بات کا ڈھنگ، لیکن چند ہی سالوں میں یہ ایسے بن جاتے ہیں کہ صرف ڈھنگدار نہیں بن جاتے، باادب نہیں بن جاتے، بلکہ دنیا کو ادب کا پیغام دینے والے بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے بنتے ہیں؟ استاد ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ یاد رکھو، چندہ دینے والا چندہ دے کر ثواب میں شریک تو ہو جاتا ہے، لیکن استادوں کی محنت کو ہم نکار نہیں سکتے اور ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ گھنٹوں بیٹھ کر کے انسان کو سنوارتے ہیں، انسان کو بناتے ہیں، انسانی زندگی کے اخلاق اور اسلامی اقدار ان کی زندگی میں داخل کرتے ہیں، اور یہی بچے پھر حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر لوگوں کی امامت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں محبت رسول کی شمع کو روشن بھی کرتے ہیں۔ اس لیے طلبہ بھی قابل مبارکباد ہیں، وہ ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، اور وہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی۔ میں تربیت کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، الحمدللہ ہماری جماعت کے جید عالم دین حضرت علامہ عبد المبین نعمانی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کس بات کی مبارکباد؟ تو ارشاد فرماتے آپ کا جو دارالعلوم، تو میں نے سوچا دیکھو ایک دن بھی پڑھایا نہیں ہوں لیکن میرا دارالعلوم، انہوں نے کہا جو آپ کا دارالعلوم آمود کے اندر ہے۔ میں نے کہا جی حضور، کہا میں تقریباً 5 6 7 روز وہاں پر رکا مولانا، میں کئی مدرسوں میں رات رکا ہوں، لیکن فجر کی نماز کے لیے بچوں کو اٹھا کر کے مدرسین تھک جاتے ہیں، کچھ بچے اٹھتے ہیں کچھ نہیں اٹھتے، اور میری عادت ہے کہ میں جلدی اٹھ کر کے نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہوں، لیکن مولانا جتنے دن میں رکا میں نے بچوں کو مجھ سے پہلے مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شکر کے آنسو میری آنکھوں میں آ گئے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ جو بیج بویا گیا تھا آج اس بیج کے پھل دنیا کے اندر اپنے انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور عالم بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے جتنے بھی سنی دارالعلوم چل رہے ہیں وہ سب اپنے ہیں، لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے تحت چلنے والا یہ ادارہ اپنی جگہ پر منفرد المثال ہے کہ یہاں بچے تربیت کے مرحلے سے بھی گزرتے ہیں اور تعلیم کے مرحلے سے بھی۔ تو یہاں جتنے بھی اساتذہ، مدرسین اور معلمین کے ساتھ ساتھ جو ہے معاونین جو لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمہ داران جو لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، آپ کا بچہ عاشق رسول بنے گا، دین کا داعی بنے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، آپ کے وفادار بچوں کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ جائیں گے نہیں اس لیے کہ جن بچوں نے محنت و مشقت کے ساتھ قرآن مقدس یا فضیلت کی تکمیل فرمائی ہے، ان بچوں کے اگر آپ دستار کا منظر نہیں دیکھیں گے تو یہ بچوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، سب یہ منظر دیکھیں گے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔